فلم کی کہانی ڈیکسوگی جیان نو بیتا اور سکیشیزو ٹیلی ویژن پر ایک خبری دیکھ رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ فلمنگواہے کا ایک جھنڈ اسرار انگیز طور پر غائب ہو گیا ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد نو وہ بیتا پرندوں کی طرح اڑنے کا خواب دیکھتا ہے۔ وہ ڈورا الفاموہے سے مدد مانگتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لکڑی کے پر بناتا ہے لیکن ان کی مدد سے اڑ نہیں پاتا۔ جب وہ سکیشیزو کو اس کا پیارا کینری واپس لینے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ آسمان میں ایک دروازہ کھلتے دیکھتے ہیں اور اس میں سے ایک جہاز پر سوار ایک انسان نما پرندہ باہر نکلتا ہے۔ وہ اپنا تعارف گیسک کے طور پر کراتا ہے جو برڈپیا میں رہنے والا ایک انسان نما پرندہ ہے۔ ڈورا الفاموہے نو بیتا اور سکیشیزو گیسک کی جہاز ٹھیک کرنے میں مدد کرتے ہیں اور وہ جلد ہی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ جب گیسک اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو جیان اور سنیو اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کا جہاز چھین لیتے ہیں۔ باقی تینوں ان کا تعاقب کرتے ہوئے دروازے سے گزر جاتے ہیں۔ برڈپیا پہنچ کر جیان اور سنیو کو کلایا کہ سپاہیوں نے پکڑ لیا اور انہیں گدھ کمانڈر سیگرڈ کے پاس لے جایا جاتا ہے جو انہیں سزا دینے کا منصوبہ بناتا ہے۔ اس دوران ڈورا الفاموہے نو بیتا اور سکیشیزو گیسک کو الو پروفیسر ہاؤ کے گھر کے قریب پاتے ہیں جہاں وہ شترمر ٹیکسی سروس کی مدد سے اسی کلاہے کے سپاہیوں سے فرار ہونے کے بعد پہنچے تھے۔ ہاؤ بتاتا ہے کہ برڈپیا انسانی دنیا سے بہت دور ایک دنیا ہے اور صرف پرندوں کی نقل مکانی کے دوران ہی جڑا ہے جس کی حفاظت برڈ مائیگریشن پیٹرول ٹروپس کرتی۔ سیگرڈ کبھی ان دستوں کا رکن تھا لیکن اسے انسانوں نے گولی مار دی تھی اور اسے جلد ریٹائر ہونا پڑا تھا اور اب وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ہاؤ انہیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ چھپ جائیں کیونکہ برڈپیا میں زیادہ تر لوگ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ڈورا الفاموہے اپنے ساتھ برڈ ہیٹس لاتا ہے جو پہننے سے پر لگا سکتے ہیں۔ وہ خود کو ایک کبوتر، نو بیتا کو بطخ اور سکیشیزو کو بناتا ہے۔ تینوں اور گیسک اس کے فوراً بعد جیان اور سنیو کی رہائی کا منظر پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ڈورا الفاموہے انہیں بالترتیب الو اور لکڑ کٹنے والے پرندے کے برڈ ہیٹس دیتا ہے۔ گسکے نے نوبیتا اور اس کے دوستوں کو بتایا ہے کہ ایک سالانہ مقابلہ رالا آئیکاروس ہوگا جسے پیٹرول ٹروپس کے لیے ممبران کی بھرتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں اس میں شامل ہونا چاہیے۔ گسکے کے والدین اور اس کے دوست ملنگ کے ساتھ رات کے کھانے کے دوران گسکے نے اعتراف کیا ہے کہ وہ دراصل گود لیا ہوا ہے اور وہ اپنی گود لینے والی ماں کی طرف سے پائے جانے سے بالکل پہلے گر جانے کی وجہ سے قدرتی طور پر اڑ نہیں سکتا۔ اس دوران ہوں ایک قدیم تختی کو سمجھتا ہے جس میں فینشین کے بارے میں معلومات ہیں جو ایک قدیم ڈریگن نما مخلوق ہے جو دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ کواہے کے سپاہیوں کا کپتان سننے کے بعد سیگرڈ کو رپورٹ کرتا ہے جس کے بعد سیگرڈ فینشین کی جگہ جاننے کے لیے ہوں کو اغوا کر لیتا ہے تاکہ وہ اسے انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر سکے۔ رالا آئیکاروس کے دوران گسکے فاتح ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن جب سیگرڈ کے شکری قاصد بابل نے سیگرڈ کے حکم پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اڑنے کے لیے مشینوں کا استعمال کرتے ہیں وہ نااہل تو وہ ڈسکوالیفائیڈ ہو جاتا ہے۔ بعد میں گروپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہوں غائب ہے اور جب ڈور ٹرانسلیٹر جیلی کا استعمال کرتے ہوئے ٹیبلٹ پڑھ کر فینشین کے بارے میں جانتا ہے تو وہ آئیکاروس کی تلاش میں جاتے ہیں جو ایک افسانوی عقاب ہے جسے سیگرڈ کو گولی مارنے کا غلط الزام لگانے کے بعد برڈپیا کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ اسے سیگرڈ کو فینشین کو جگانے سے روکنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو ایک برفانی پہاڑ پر دفن ہے۔ راستے میں انہیں ایک پروجیکٹر ملتا ہے جو 23ویں صدی کے ماہر پرندہ نگاری مامورو تورینو کا ہولوگرام پیش کرتا ہے جو پرندوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنانے کا جنونی ہے جس کی وجہ سے آخر کار برڈپیا کی تخلیق ہوئی۔ تاہم گروپ سیگرڈ کو روکنے میں بہت دیر کر دیتا ہے کیونکہ وہ فینشین کو کامیابی کے ساتھ جلیتا ہے۔ ڈور اپنی ٹرانسگریشن بیم کا استعمال کرتے ہوئے فینشین کو امیبا میں واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بابل کے ساتھ جدوجہد میں پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے بیم اس مخلوق کو بڑے اور مضبوط ورژن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ مخلوق سیگرڈ کی حکم کی پیروی نہیں کرتا ہے اور اسے تقریباً مار ڈالتا ہے اس سے پہلے کہ آئیکاروس اسے بچا لے۔ پھر فینشین برڈپیا میں تباہی مچاتا ہے۔ لڑائی کے دوران گسکے اپنی پرواز کی صلاحیت کو جلیتا ہے جب آئیکاروس
جو صرف ناظرین کو اس کے والد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے اسے ایسا کرنے کی ہمت دیتا ہے اور وہ فی نشین کو اونچے درخت کی چوٹی پر لے جانے کا انتظام کرتا ہے، جبکہ ڈور اور نوبیتا درخت کی چوٹی پر جاتے ہیں جہاں ماموروں کی ٹائم مشین موجود ہے جس کا ارادہ ہے کہ فی نشین کو بے ہوش کر دیا جائے۔ جب یہ کام نہیں آتا ہے تو ڈور اس مشین اور فی نشین دونوں کو ارب ہا سال پہلے ماضی میں پری ہادیان دور میں واپس لے جاتا ہے۔ فونیشیا کی تباہی کے بعد جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، مرکزی کردار اور برڈپیا کے تمام لوگ مل کر جشن مناتے ہیں۔ فلم نوبیتا اور اس کے دوستوں کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو برڈپیا کے سب لوگوں کو الوداع کہتے ہیں اور اپنی دنیا واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شزوکا اپنا پالتو کنیر بھی واپس لے آتی ہے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسے ہی اور مزیدار ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنے کا بٹن دبا دیں۔